شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل پر اپنے سبھی سننے والوں کو ویلکم کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں، ان سے کتنا کچھ سیکھتے ہیں؟ اپنی رائے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور دیا کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ بہت پسند کریں گے اور ان سے بہت کچھ سیکھیں گے بھی۔ میرے آج کے سٹوری سینڈرز ہیں حارث علی لاہور سے، ارسلان احمد دبئی سے، سجل شیئر کر رہی ہیں سٹوری سجل علی، اور وقاص احمد مانچسٹر سے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی حارث علی شیئر کر رہے ہیں لاہور سے۔ حارث کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں ایک ایسی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میری پھپھو نے مجھے سنائی ہے۔ یہ بات تقریباً آج سے 7-8 سال پہلے کی ہے، جب میرے کزنز بھی چھوٹے ہوا کرتے تھے۔ تب میری ایج 13 ایئرس تھی۔ میرے نانا ابو جو تھے وہ بھی پھپھو کے پاس ہی ان کے گھر میں رہا کرتے تھے۔ میرے نانا ابو بھی بہت زیادہ عبادت گزار اور پرہیزگار تھے، اور جو میری پھپھو تھیں وہ بھی بہت زیادہ عبادت گزار تھیں۔ جہاں پر نانا ابو کا کمرہ تھا، جب رات کا ٹائم ہوتا تھا اکثر ان لوگوں کو باہر کسی کے چلنے پھرنے کی آوازیں آتی تھیں۔ نانا ابو بہت عبادت گزار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بہادر بھی تھے۔ وہ اکثر اٹھ کر دیکھا کرتے تھے، لیکن ان کو وہاں پر کوئی بھی چلنے پھرنے والا وجود نظر نہیں آتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، ان کے گھر میں ایسے معاملات ہوتے رہتے تھے، کبھی کسی کی موجودگی کا احساس رہتا تھا۔ 2013 میں نانا ابو کی ڈیتھ ہو گئی۔ ان کی ڈیتھ کے 2 سال کے بعد وہ جو واقعات تھے وہ حد سے زیادہ بڑھنے لگ گئے۔ پھپھو کو باقاعدہ کوئی چیز ڈرانا شروع ہو گئی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، پھپھو اپنے کمرے میں سو رہی تھیں، ان کے پاس میرے کزنز بھی تھے۔ ایک دم سے پھپھو کے پاؤں کسی نے پکڑ لیے۔ جب پھپھو کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا ایک بہت ڈراؤنے چہرے والی کوئی عورت ان کے پاؤں پکڑ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے لمبے لمبے بال اس کے چہرے کے اوپر آئے ہوئے تھے۔ جب پھپھو نے اس کو دیکھا، پھپھو بہت زیادہ ڈر گئی۔ پھپھو نے اس کو یہ کہا کہ تم کون ہو اور میرے پاؤں کیوں پکڑے ہوئے ہیں؟ ابھی پھپھو اس کو یہ کہہ رہی تھی، اس نے پھپھو کو اٹھا کر بہت زور سے بیڈ سے نیچے پٹک دیا۔ پھپھو نے اونچی اونچی چیخیں مارنا شروع کر دیں۔ ان کی آوازیں سن کر سب جاگ گئے، اور جب دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ پھپھو بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی۔ اب ان کے گھر میں یہ معمول بن گیا۔ وہ جو خوفناک چہرے والی عورت تھی کبھی آ کر پھپھو کے بال کھینچنا شروع کر دیتی تھی، اور کبھی ایسا لگتا تھا کہ ان کو ڈرانا شروع ہو گئی ہے۔ وہ باقاعدہ سب کے سامنے ظاہر ہونے لگ گئی تھی۔ سب بہت زیادہ خوفزدہ رہتے تھے کہ ہم لوگ کہاں جائیں گے، یہ جنات تو ہم لوگوں پر حاوی ہو گئے ہیں۔ میرے ماموں نے بھی ایک دفعہ اس کو دیکھا تھا اسی طرح سے۔ وہ ایک دفعہ ایک کمرے میں کھڑی ہوئی تھی، اس کا چہرہ بہت زیادہ بھیانک تھا، سب بہت زیادہ ڈرتے تھے اس کو دیکھ کر۔ پھر میری پھپھو نے 2-3 اسلامک کورسز کیے، وہ باقاعدہ عالمہ بنی۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا، ان کے گھر میں وہ نظر آنا بند ہو گئی۔ پھپھو نے اتنی زیادہ عبادت شروع کر دی اور کچھ علم بھی حاصل کر لیا، اس کے بعد وہ نظر تو نہیں آتی تھی، لیکن پھر بھی کبھی کبھار اپنی موجودگی ظاہر کرتی تھی۔ رات کے ٹائم کبھی ایسا لگتا تھا کوئی سایہ گزر کر گیا ہے، لیکن اب وہ سامنے نہیں آتی تھی، نہ ہی ان کے بال کھینچتی تھی، نہ ہی ان کو کوئی اور نقصان پہنچاتی تھی۔ یہ سٹوری میری پھپھو نے میرے ساتھ شیئر کی۔ میں ابھی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ جنات وہاں پر نہیں ہیں، لیکن پھپھو نے مجھے اتنی ہی بات بتائی، اور جب میں نے یہ سٹوری سنی تو میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا کہ کیسے ان کے سامنے وہ آتی ہوگی، کیسے اپنا آپ ان پر ظاہر کرتی ہوگی۔ میں ان سے مزید پوچھوں گا، اگر دوبارہ کچھ ایسا واقعہ ہوا تو میں وہ بھی شیئر کروں گا۔ یہ میری پھپھو کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ حارث علی آپ کا۔ اللہ آپ کی پھپھو کو، ان کے گھر والوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور جنات کے ایسے بھیانک اور خوفناک حملوں سے ہم سب کو، ان سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہی ہیں سجل علی۔ سجل کہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ میرے کزن جو کہ انگلینڈ میں رہتے ہیں، ان کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ خوفناک اور دل دہلا دینے والی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میرے کزن وہاں پر
डैश डोर पर काम किया करते थे। वो एक फ़ास्ट फूड सर्विस थी। वो लोग ऑर्डर्स लेकर होम डिलीवरी किया करते थे। मेरे कज़न कहते हैं एक दफ़ा अभी हम लोग अपना जो हम लोगों का ऑफिस था हम उसको क्लोज़ करने लगे थे, तो मुझे एक कॉल आई। एक खातून थी जिनका नाम आना था। उसने मुझे फ़ूड ऑर्डर किया और अपने घर का एड्रेस सेंड कर दिया। मेरा बिल्कुल ये आखिरी ही ऑर्डर था, उसके बाद मैंने अपने घर जाना था। जो एड्रेस उसने मुझे सेंड किया, जब मैं उस एड्रेस पर उनको फ़ूड डिलीवर करने के लिए पहुंचा, तो वो जगह बहुत ज़्यादा वीरान और सुनसान थी। वहाँ पर सिर्फ़ एक वही घर था। मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। इस सन्नाटे में, इस वीराने में सिर्फ़ एक ही घर है और उन लोगों के घर की सारी लाइट्स भी ऑफ थीं। मुझे बहुत अजीब लगा कि मुझे फ़ूड ऑर्डर करके और ये लोग खुद सो गए हैं। रात के 12 बज रहे थे। मैंने उनके डोर पर बेल दी। थोड़ी ही देर के बाद दरवाज़ा खुला तो वहाँ पर एक बहुत बूढ़ी औरत खड़ी हुई थी। उस औरत का चेहरा बहुत ज़्यादा डरावना था। उसका रंग बहुत ज़्यादा काला था और वो बड़ी अजीबोगरीब सी लग रही थी। उसको देख के मैं बहुत खौफज़दा हुआ और एकदम पीछे हट गया। फिर उसने हाथ आगे बढ़ाकर मुझसे जो फ़ूड ऑर्डर किया था वो लिया। उसने मुझे पैसे दिए। मैं इतना खौफज़दा हुआ कि मैं भागता हुआ अपनी गाड़ी में आया और मैंने हाई स्पीड में गाड़ी चलाना शुरू कर दी। मैं अपने घर वापस जा रहा था। जिस रास्ते से गुज़र रहा था वो रास्ता भी बहुत ज़्यादा सुनसान और वीरान था। वहाँ पर मुझे एक कैफ़े नज़र आया। मैंने सोचा कि यहाँ पर रुक कर मैं कॉफ़ी पी लेता हूँ और कुछ खा लेता हूँ। मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक हो जाएगी, क्योंकि मैं अभी भी बहुत ज़्यादा खौफज़दा था। जब मैं अपनी गाड़ी से उतर कर उस कैफ़े की तरफ गया, उसके ऊपर क्लोज्ड लिखा हुआ था। मैं फिर वापस आकर अपने घर की तरफ बढ़ने लग गया। अभी उस वीरान रास्ते पर ही था। थोड़ा ही आगे गया तो मैंने रास्ते में देखा एक लड़की खड़ी हुई थी जो इशारा कर रही थी कि उसको लिफ्ट चाहिए। वो लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मैं बहुत हैरान हुआ, इस वीराने में इतनी रात को ये यंग लड़की क्या कर रही है। मैंने जब अपनी गाड़ी रोकी, उसका ये कहना था कि उसकी गाड़ी ख़राब हो गई है, उसे लिफ्ट चाहिए। वो हेल्प मांग रही थी। मैंने उसको अपनी गाड़ी में बिठा लिया। मेरी गाड़ी में बैठी मैं उसको देखकर हैरान हो रहा था। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मैंने उससे ये पूछा, इतनी रात को इस वीराने में आप क्या कर रही हैं? जिस पर उसका ये कहना था कि यहाँ पर हम लोगों के दोस्त की पार्टी थी। मैंने वो पार्टी अटेंड की। उसके बाद मेरी गाड़ी ख़राब हो गई और मैं काफ़ी देर से यहाँ पर इंतज़ार में खड़ी हूँ कि यहाँ से कोई गाड़ी गुजरे तो मैं उनसे लिफ्ट लूँ। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे लिफ्ट दे दी। मेरे कज़न उससे बातें करने लग गए। मेरे कज़न ने कहा कि अगर आप इस साइड पर रहती हैं तो क्या मेरी हेल्प कर सकती हैं? यहाँ पर कोई कैफ़ेटेरिया होगा तो मुझे उसका बता दें। मुझे बहुत सा भूख लगी है। वैसे भी मेरे साथ अभी एक बहुत अजीबोगरीब हादसा हुआ है। मैं एक जगह पर फूड डिलीवर करने गया था। मैं डैश स्टोर पर काम करता हूँ। वहाँ पर मैंने एक बहुत अजीबोगरीब और डरावने हुलिये वाली बूढ़ी औरत देखी थी, इसलिए मैं बहुत डर गया। वो लड़की ये कहने लगी, इस वीराने में तो ऐसा कोई कैफ़ेटेरिया नहीं है, एक ही है जो ऑलरेडी इस टाइम बंद हो जाता है और भूख तो मुझे भी बहुत सख्त लगी हुई है। मेरे कज़न ने उसको ये कहा कि आप क्या खाना चाहेंगी? उस लड़की ने ये कहा, पहले तो मैं आपका खून पीना पसंद करूँगी। ये कहते साथ ही उसकी आवाज़ भी बदल गई और उसका चेहरा भी बहुत ज़्यादा डरावना हो गया। मेरे कज़न ने जब उसकी तरफ देखा, वो खूबसूरत चेहरा अब एक बहुत भयानक चुड़ैल की शक्ल इख्तियार कर चुका था। मेरे कज़न के गले में अल्लाह का नाम और आयतल कुर्सी थी। वो उनके नज़दीक नहीं आ सकी, लेकिन अपना आप उन पर ज़ाहिर कर दिया। मेरे कज़न ने ऊंची ऊंची आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। वो कहते हैं जैसे ही मैंने आयतल कुर्सी ऊंची आवाज़ में पढ़ना शुरू की, एकदम से उसने मेरी गाड़ी में से बाहर की तरफ छलांग लगा दी और वो गायब हो गई। मेरे कज़न तेज़ी के साथ अपने घर वापस आ गए। वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे और साथ अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि उनको किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया। इसी तरह से मेरी बड़ी सिस्टर का एक दफ़ा ट्रिप गया था। वो लोग रावलपिंडी वाली साइड पर उनके कॉलेज का ट्रिप गया था। तो वहाँ पर एक ऐसी जगह थी, वो जगह मशहूर थी भूत बंगले के नेम से। मेरी जो सिस्टर है उनकी एक फ्रेंड ने कहा, चलो हम लोग जाकर भूत बंगला देखती हैं। मेरी सिस्टर ने उसको बहुत रोका कि नहीं, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। इसके ऊपर उन लोगों ने मना भी किया था कि अंदर नहीं जाना, वो अबेंडेंड एरिया था। इसके बावजूद उसने बहुत ज़िद की। वो मेरी सिस्टर को लेकर
اس جگہ پر چلی گئی. وہاں پر ایک تھوڑی سی جگہ تھی, وہاں سے راستہ بنا ہوا تھا. وہ کہتی ہیں جیسے ہی ہم لوگ اس بھوت بنگلے کے اندر گئے, ہم لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ مے بی لوگوں نے یوں ہی اس کا نیم رکھا ہوا ہے بھوت بنگلہ, یہ کوئی اصل جگہ نہیں ہے, اصل ہانٹیڈ پلیس نہیں ہے. جب وہ لوگ وہاں پر گئیں تو وہ بہت زیادہ بھیانک سی جگہ تھی. وہ ایسا تھا جیسے کوئی 100 سال پرانا قدیم کھنڈر ہے. وہاں پر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے علاوہ بھی وہاں پر کوئی موجود ہے. وہ کہتی ہیں ہم نے دیکھا کہ ایک ایسا کمرہ تھا, وہاں پر ایک عورت تھی, وہ بڑی عجیب و غریب حلیے میں وہاں پر بیٹھ کر جیسے کسی بچے کے اوپر چاقو سے وار کر رہی تھی. اس کا چہرہ بہت خوفناک تھا. جب ہم نے اتنا بھیانک منظر دیکھا, ہم لوگ چیخیں مارتی ہوئی باہر بھاگیں. اسی راستے سے ہم لوگ جب باہر بھاگیں تو وہاں پر ہم نے دیکھا ایک بزرگ کھڑے ہوئے تھے. ان بزرگ نے ہمیں بہت زیادہ ڈانٹا اور یہ کہا کہ تم لوگ ادھر کیوں آئی ہو. یہاں پر لکھ کر لگایا گیا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی انسان نہ آئے, یہ جگہ بہت زیادہ اسیب زدہ ہے, یہاں پر بہت زیادہ جنات ہیں, تم لوگوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے یہاں پر آ کر. وہ دونوں اونچا اونچا رونے لگ گئیں اور یہ کہنے لگیں کہ ہمیں ایک دفعہ معاف کر دیں, ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے, ہم نے تو بس اس جگہ کو دیکھا تو ہم لوگ یہاں پر آ گئیں. تھوڑی ہی دیر کے بعد ان کے رونے اور چیخنے کی آوازیں سن کر ان کے ٹیچرز بھی وہاں پر آ گئے اور ان دونوں کو بڑی مشکل کے ساتھ واپس لے کر آئے. جب وہ لوگ گھر واپس آئیں, میری سسٹر کو بھی بہت سخت بخار ہو گیا اور ان کی وہ جو فرینڈ تھی اس کے ساتھ وہ عجیب و غریب واقعات شروع ہو گئے. وہ اپنے چھت کے اوپر ایک دفعہ کپڑے بچھانے کے لیے گئی تو اس کو کسی نہ دکھنے والی مخلوق نے ہوا میں اٹھا کر اس طرح سے لہرانا شروع کر دیا کہ جیسے وہ ہوا میں جھول رہی ہے. اس چیز کو سب نے دیکھا تھا. پھر وہ کافی عرصہ بیمار رہی. یہ ایک سٹوری تھی جو میری سسٹر نے میرے ساتھ شیئر کی تھی اور ایک میرے کزن کی تھی. بہت شکریہ سجل علی آپ کا. لسنرز, جو بھی لوگ ان باتوں کو سیریس نہیں لیتے, جو بھی لوگ ان باتوں کو صرف مذاق سمجھتے ہیں کہ جنات نہیں ہوتے, ان کا وجود نہیں ہوتا, ان کے ساتھ پھر ایسے حادثات ہو جاتے ہیں. ان پر یقین کیا کریں اور جو جگہ ابینڈنڈ ہو, جو جگہ ہانٹیڈ ہو, وہاں پر مت جایا کریں. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی ارسلان اسلم شیئر کر رہے ہیں دبئی سے. ارسلان کہتے ہیں ممبا گاؤں کی ہی ایک اور کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ کہانی بھی میرے ساتھ میرے دوست افتخار نے شیئر کی ہے. افتخار کہتا ہے کہ آج سے 25-26 سال پہلے کی بات ہے. وہ جو ممبا گاؤں تھا وہاں پر ایک بہت قدیم پرانی سرنگ ہوا کرتی تھی. اس سرنگ کو بہت زمانے پہلے وہاں پر ایک بادشاہ نے بنوایا تھا. وہ جو سرنگ تھی اس دور میں استعمال کی جاتی تھی جب جنگی حملے کرنے ہوتے تھے. ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جب لوگ حملے کے لیے آتے تھے, جنگ کرنے کے لیے آتے تھے, تو یہ والی زمینی سرنگیں استعمال کی جاتی تھیں. وہ جو سرنگ تھی وہ اتنی لمبی تھی کہ وہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک جایا کرتی تھی. وقت گزرتا گیا, وہاں پر جنات کا بہت زیادہ سایہ ہو گیا. وہ جو سرنگیں تھیں آسیب زدہ ہو گئیں. وہ جو جنات تھے اس بادشاہ کے خاندان کے اوپر بھی اپنا آپ ظاہر کرتے تھے. ہوتا اس طرح سے تھا کہ اس بادشاہ کی حویلی کے باہر ایک بیری کا درخت تھا. اس بیری کے درخت کے اوپر جنات کا ایک بہت بڑا قبیلہ بھی آباد تھا. ان جنات نے بادشاہ کے ایک بچے کو جانی نقصان دیا تھا, جس کے بعد بادشاہ اس گاؤں کو چھوڑ کر چلا گیا تھا. نسل در نسل اس سرنگ کو اور اس جگہ کو لے کر لوگوں میں ایک خوف و ہراس تھا. بہت عرصے بعد وہاں پر ایک فیملی آئی. ان لوگوں نے وہاں پر بزرگوں کو بلا کر پڑھائی کروائی اور اپنی طرف سے اس ساری جگہ کو کلیئر کروا دیا کہ وہاں پر اب جنات کے اثرات نہیں ہیں. وہ جو سرنگ تھی اس کو دونوں اطراف سے بند کروا دیا گیا کہ نہ یہاں پر کبھی کوئی انسان جائے گا اور نہ ہی جنات ان کو نقصان پہنچائیں گے. ایک دفعہ ایسا ہوا, انہی کے گھر کے جو بچے تھے, جو اس حویلی میں لوگ آ کر مقیم ہوئے تھے, وہ بچے باہر کھیل رہے تھے. جیسے بچوں کی شرارتوں کی عادت ہوتی ہے, ان میں سے ایک بچے نے اس بیری کے درخت کے پاس جا کر باتھ روم کیا. اس کے تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ جو بچہ تھا وہ وہاں سے غائب ہو گیا. باقی بچوں نے جب دیکھا کہ وہ بچہ غائب ہو گیا ہے, وہ بہت زیادہ ڈر گئے اور وہ لوگ ادھر ادھر اس کو ڈھونڈنے لگ گئے. جب وہ کہیں بھی نہیں ملا تو وہ لوگ گھبرا کر خوف کے مارے گاؤں کی طرف بھاگے جہاں پر باقی آبادی تھی, اور وہاں پر جا کر لوگوں سے یہ کہا کہ وہ بچہ غائب ہو چکا ہے, ہم لوگوں کے ساتھ کھیل رہا تھا.
हम लोगों के देखते ही देखते वो दरख्त के नीचे गया और वो वहाँ से गायब हो गया। अब ये बात उस फैमिली तक भी पहुँच गई। वहाँ पर बहुत से लोग जमा हो गए। एक बुज़ुर्ग आमिल को बुलाया गया। जब वो बुज़ुर्ग आमिल वहाँ पर आए, उन्होंने वहाँ पर आकर पढ़ाई की। पढ़ाई के ज़रिए उनको पता चल गया कि यहाँ पर जो जिन्नात थे, उन जिन्नात ने उस बच्चे को उठा लिया है। उस बच्चे से एक ऐसी हरकत हो गई थी जिसकी वजह से वो जिन्नात जो थे उससे नाराज़ होकर उसको साथ ले गए हैं। अब आप लोग ऐसा करें, एक काला बकरा लेकर आएँ और उसके साथ आप लोगों ने 4 नए चाकू लेकर आने हैं जिससे पहले किसी चीज़ को ना काटा गया हो। ये सारी चीज़ें लाकर मुझे दे दें और इस जगह पर कोई भी ना आए। उन बुज़ुर्ग ने सख्ती के साथ सबको मना कर दिया, लेकिन लोगों में एक तजस्सुस था कि हम देखना चाहते हैं कि ये बुज़ुर्ग आखिर करते क्या हैं। वो जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने एक हिसार बांधा और वो जो चारों चाकू थे ज़मीन में मुख्तलिफ जगह पर गाड़ दिए और वो जो काला बकरा था उसको भी एक साइड पर बांध दिया और वहाँ पर पढ़ाई शुरू कर दी। जैसे ही उन्होंने पढ़ाई शुरू की, देखते ही देखते वहाँ पर जिन्नात के कबीले नमूदार हो गए और ज़ाहिर हो गए। उन जिन्नात के कबीलों में से उनके साथ उनकी एक महारानी भी थी। जब वो उन बुज़ुर्ग के आगे ज़ाहिर हुई तो उसने ये कहा कि इस बच्चे ने हम लोगों के साथ बदतमीज़ी की है। हम लोगों का एक पूरा कबीला इस बेरी के दरख्त पर आबाद था। इस बच्चे ने वहाँ पर ये नापाक हरकत की है। अब हम इस बच्चे को ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। हम लोगों का रिवाज है, हम लोगों के कबीले में ये एक रिवाज है, अगर हम लोगों के कबीले के साथ कोई भी इस तरह की नापाक हरकत करे तो हम उसको चांद ग्रहण की रात पर उसकी बलि देते हैं और फिर उसका खून पीते हैं, तब जाकर हम लोगों का बदला पूरा होता है। हम इस बच्चे को नहीं छोड़ेंगे। वो जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने बहुत कुछ समझाया। उस औरत का बार बार एक ही बात कहनी थी कि हम इस बच्चे की जब तक बलि नहीं देंगे यहाँ से नहीं जाएंगे। वो जो बुज़ुर्ग थे उनका ये कहना था कि तुम इस बच्चे की बलि देना चाहती हो तो दे लो, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हें एक शर्त पर इसकी बलि देने दूंगा। अगर तुम लोग हमेशा के लिए इस जगह को छोड़कर यहाँ से चले जाओगे तो तब तुम इसकी बलि दे सकती हो और तुमने इसकी बलि मेरे सामने देनी है। मैं देखना चाहता हूँ, मैं तब तुम पर यकीन करूँगा। वो जो उनकी महारानी थी जिन्नात की, उसने इस बात को मान लिया और उसने ये कहा कि ठीक है, कल रात ज़वाल के टाइम 12 बजे मैं उस बच्चे को लेकर यहाँ पर आऊँगी और तुम्हारे सामने उसकी बलि दूँगी। वो जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने ये कहा कि ठीक है, तुम्हें सिर्फ़ एक अकेली को जाने की इजाज़त है। तुम अकेली जाओगी और उस बच्चे को लेकर आओगी। तुम्हारे जितने भी बाकी के कबीले हैं वो यहीं पर रहेंगे, वरना मैं तुम सबको जलाकर राख कर दूंगा। उस महारानी ने इस बात को मान लिया और कहा ठीक है। वो बुज़ुर्ग भी वहाँ से चले गए। जिन्नात के वो सारे कबीले वहाँ पर ही कैद थे उन बुज़ुर्ग की पढ़ाई और हिसार की वजह से। अगली रात 12 बजे वो बुज़ुर्ग वहाँ पर पहुँच गए और जो बाकी लोग थे वो भी वहाँ पर आ गए। अब वो जो महारानी थी जिन्नात की, उस बच्चे को ले आई। वो बच्चा बेहोश था और उसने आकर उस बच्चे को उन बुज़ुर्ग के सामने लिटा दिया। वो जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने ये कहा कि इस बच्चे को ज़िबा मैं अपने हाथ से करूँगा। ये देखो, मेरे पास एक बिल्कुल नया खंजर है जिससे आज तक कभी कोई चीज़ नहीं काटी गई और ये अशरफुल मखलूक़ात है। इसको इज़्ज़त देना हमारा फ़र्ज़ है। तुम लोग दूसरी तरफ फेस कर लो और मेरा फेस भी दूसरी तरफ होगा। उसके बाद मैं तुम्हें इसका खून दूंगा, तुम वो पी लेना। वो जो जिन्नात की महारानी थी उसने इस बात को भी मान लिया और वो जो सारे जिन्नात थे उन्होंने उस बच्चे की तरफ अपनी कमर कर ली। वो उसको नहीं देख रहे थे। वो जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने फ़ौरन से उस बच्चे को उठाकर छुपा दिया और उसकी जगह पर उस पढ़ाई किए हुए काले बकरे की बलि दी और उसका खून एक प्याले में लाकर जिन्नात की उस महारानी को दिया। वो जो महारानी थी उसने वो खून पी लिया और बाकी अपने ऊपर गिरा लिया और अब वो मजबूर थी अपने वादे में, क्योंकि उसने कहा था कि खून पीने के बाद वो जिन्नात और उनके सारे कबीले वहाँ से चले जाएंगे। फिर हमेशा के लिए वो जिन्नात उस बेरी के दरख्त को छोड़कर और उस सुरंग को छोड़कर वहाँ से चले गए। लेकिन लोगों के जहनों में
وہ خوف و ہراس آج کے دن بھی ہے۔ افتخار کہتے ہیں ان کے گاؤں میں وہ 100 سال پرانی سرنگ آج کے دور میں بھی ہے، وہ ویران اور سنسان حویلی آج کے دور میں بھی ہے، لیکن وہاں پر انسان کبھی بھی نہیں جاتے، کیونکہ ان کے ذہن میں اور ان کے دل میں وہ 25-26 سال پرانا واقعہ جو تھا اس کا خوف آج بھی ہے کہ اگر وہاں پر جائیں گے تو وہ جنات ہمارے اوپر بھی حملہ آور ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی اسلم نے شیئر کی تھی دبئی سے۔ بہت شکریہ ارسلان آپ کا، اپنے دوست افتخار کی اسٹوری تھی جو ان کے ساتھ انہوں نے شیئر کی۔ اسی طرح سے میرے ریگولر سٹوری سینڈر وقاص احمد ایک سٹوری شیئر کر رہے ہیں۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں ایک ایسی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جس میں ایک بہت ہی دل دہلا دینے والی ایک ایسی لوگوں سے خطا ہوئی تھی جس کی سزا پوری دنیا نے دیکھی۔ یہ کہانی میری امی نے میرے ساتھ شیئر کی تھی۔ وہ کہتی ہیں جموں کشمیر کا ایک ایسا علاقہ تھا جو انڈیا والی سائڈ پر تھا۔ وہاں پر ایک گاؤں ہوا کرتا تھا اور اس گاؤں میں ایک بہت بڑے پہنچے ہوئے پیر بزرگ کا دربار ہوا کرتا تھا۔ اس گاؤں کا ایک رواج تھا کہ جب بھی اس گاؤں میں کوئی شادی ہوتی تھی تو جتنے بھی باراتی ہوتے تھے اس دربار کے اوپر جا کر وہاں پر منت مانا کرتے تھے، اور وہاں پر جو بھی منت مانی جاتی تھی شادی کی ان رسموں کے بعد وہ منت ہمیشہ قبول ہوتی تھی۔ اسی طرح سے اس گاؤں میں ایک شادی تھی تو وہاں پر باراتی آئے ہوئے تھے۔ ان باراتیوں کو اس گاؤں کا رواج بتایا گیا کہ ہم لوگوں کے یہاں پر ایک دربار ہے، اس دربار پر جا کر آپ سب نے منت ماننی ہے، اس کے بعد آپ لوگ یہاں سے بارات لے کر جا سکتے ہیں۔ ان باراتیوں میں سے ایک شخص تھا جو کہ بدبخت تھا، اس نے اس چیز کا مذاق بنایا اور وہاں پر جا کر کوئی غلط حرکت کر دی۔ ابھی اس نے وہ غلط حرکت کی ہی تھی، اس پر باقی باراتی جو تھے انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ ابھی ان کی ہنسی ختم ہی نہیں ہوئی تھی کہ وہ لوگ سب وہاں پر پتھر کے بت بن گئے۔ ان پر ان بزرگ پیر کی ایسی بد دعا لگی کہ وہ لوگ جیسے جیسے وہاں پر کھڑے ہوئے تھے وہ لوگ وہاں پر پتھر کے بت بن گئے۔ اس کہانی کو لے کر دو روایات سامنے آتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ سارے باراتی وہاں پر مر گئے تھے ان بزرگ پیر کی جب انہوں نے مذاق بنایا اور ان کی بد دعا کی وجہ سے، اور کچھ کا یہ ماننا تھا کہ وہ پتھر کے بن گئے تھے۔ بہت سے لوگوں کا عقیدہ اس بات پر تھا کہ وہ پتھر کے بن گئے تھے۔ جموں و کشمیر کے اس پرانے قدیم گاؤں میں آج کے دور میں بھی وہ دربار ہے اور وہاں پر وہ باراتی پتھر کی مورتیاں بنے ہوئے اس عبرت کا نشانہ ہے کہ وہاں پر انہوں نے بے حرمتی کی اللہ کے ان نیک بزرگ اور پیر فقیر کی جو ان کو بد دعا لگی۔ یہ کہانی ہماری امی نے ہمارے ساتھ شیئر کی تھی۔ اسی طرح سے وقاص کہتے ہیں آپ کے ساتھ ایک اور سٹوری شیئر کرتا ہوں۔ یہ سٹوری ایسی تھی کہ ایک جگہ پر کچھ کنسٹرکشن ہونی تھی، وہاں پر ایک بہت بڑا ایریا تھا، تو وہاں پر ایک کمپنی نے جیسے ٹھیکے پر وہ کنسٹرکشن کرواتے ہیں، ان لوگوں نے وہاں پر کنسٹرکشن سٹارٹ کروا دی۔ ایک کمپنی نے کچھ ان لوگوں نے فلیٹس بنوانے تھے اور ایک بہت بڑی بلڈنگ بنوانی تھی۔ کچھ عرصہ تو وہاں پر کام ٹھیک چلتا رہا، وہاں پر ان کے جو ورکرز تھے رات کے ٹائم سٹے بھی کیا کرتے تھے کیونکہ ان لوگوں نے ایک بہت بڑی بلڈنگ تیار کرنی تھی۔ وہ کہتے ہیں جب بھی یہاں پر رات کا ٹائم ہوتا تھا یہاں پر عجیب و غریب واقعات شروع ہو جایا کرتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ یہاں پر کوئی رات ہوتے ہی اس طرح سے ظاہر ہوتا ہے، کبھی وہ بھاگنا دوڑنا شروع کر دیتا ہے اور کبھی یہاں پر بہت سے لوگ محو گفتگو ہوتے ہیں۔ ہم لوگ جب رات کے ٹائم جاگ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہاں پر کچھ بھی نظر نہیں آتا، لیکن یہاں پر معاملات عجیب ہیں۔ ہم لوگ سونے کے لیے جاتے ہیں تو ایک شور برپا ہو جاتا ہے، بہت سے لوگ باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، اور کبھی کبھار آدھی رات کے ٹائم کچھ کالے رنگ کے سائے منڈلاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنا ڈر ظاہر کیا۔ اب وہ جو کمپنی تھی انہوں نے وہاں پر لاکھوں کروڑوں انویسٹ کیے ہوئے تھے، وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ ان لوگوں نے ایسا کیا کہ ہم لوگ اس کے ہسٹری جانتے ہیں، یہاں کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر یہ معاملات کیوں ہو رہے ہیں۔ جب ان لوگوں نے وہاں کے علاقے کے لوگوں سے اس جگہ کے بارے میں پوچھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جس جگہ پر آپ لوگ کنسٹرکشن کر رہے ہیں یہاں پر ایک بہت قدیم پرانا قبرستان ہوا کرتا تھا۔ اس قبرستان کو
گرا کر آپ لوگوں کو یہ جگہ پلاٹ کی شکل میں دی گئی ہے. اس وجہ سے یہاں پر آپ لوگوں کے اوپر جنات حاوی ہو گئے ہیں. اگر آپ لوگوں نے یہاں پر کنسٹرکشن کی تو وہ جنات آپ کو جانے نقصان دے دیں گے. جب سے اس قبرستان کو ختم کیا گیا ہے رات کے ٹائم وہاں سے رونے کی چیخنے کی آوازیں آتی ہیں. ہم لوگ تو ڈر کے مارے اس طرف جاتے بھی نہیں ہیں. بہت سے لوگوں نے وہاں پر منڈلاتے ہوئے سائے بھی دیکھے ہیں. اگر آپ لوگوں کو اپنی زندگی پیاری ہے تو یہاں سے چلے جائیں. پھر وہ جو کنسٹرکشن کمپنی تھی ان لوگوں نے جتنی کنسٹرکشن کی تھی اس کو وہیں پر روک دیا اور وہ لوگ وہاں سے چلے گئے. یہ 2 سٹوریز تھیں جو وقاص احمد نے شیئر کی. بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا. آپ ڈیلی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور ارسلان اسلم بھی اب میرے ریگولر سٹوری سینڈر بن گئے. تھینک یو ویری مچ. اسی طرح سے مجھے سپورٹ کرتے رہیں. آپ لوگ بھی اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinwirk57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. نوشین وائس آفیشیل پر میں یوٹیوب چینل کورس سے ریلیٹڈ 2 ایپیسوڈ اپلوڈ کر چکی ہوں. جو لوگ بھی یوٹیوب چینل بنانے میں انٹرسٹڈ ہیں ان ویڈیوز کو ضرور وزٹ کریں اور نوشین وائس آفیشیل کو جا کر سبسکرائب کریں. نیلم وائس آفیشیل میری سسٹر کا ہارر سٹوری چینل ہے, ان کو بھی جا کر زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں. وہ بھی بہت اچھی سٹوریز دے رہی ہیں. کل آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنے پیرنٹس کا بہت خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں اپنی ہوسٹ نوشین کو ضرور یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.